بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبداللطیف ریپبلک پالیسی آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں. یہ جو ہم پاکستان میں قومی اسمبلی کے حلقہ جات کا اوور ویو یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور یہ اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے اور آج ہم ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع کے جو حلقہ جات ہیں ان کا سروے پیش کریں گے. میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہمارا پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی جو رائے ہے اس کا ضرور اظہار کریں تاکہ ہم اس سے اپنی رہنمائی حاصل کریں تو ہم اس میں بہتری لا سکیں. ٹوبہ ٹیک سنگھ جو ہے یہ قومی اسمبلی کے 3 حلقہ جات پر مشتمل ہے جس میں نمبر 1 پہ NA 111 جو گوجرا تحصیل اور اس کے ملحقہ چکوک ہے اس پر مشتمل ہے. اسی طرح NA 112 یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ جو تحصیل سٹی جو ہے اور اس کے ساتھ ملحقہ جو چکوک ہے اور اس میں رجانہ بھی شامل ہے یہ اس پر مشتمل ہے. اور اسی طرح NA 113 جو کہ پیر محل اور کمالیہ تحصیلوں پر مشتمل ہے یہ ان کی علاقائی صورتحال ہے. ٹوبہ ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں تحصیل گوجرا اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جو زیادہ تر آبادی ہے وہ مائیگریٹڈ لوگوں کی ہے جو پاکستان بننے کے وقت یا اس کے بعد سیالکوٹ نارووال اور اس علاقے ان اضلاع سے آ کے یہاں پر رہائش پذیر ہوئے. جبکہ کمالیہ اور پیر محل جو ہے وہ مقامی لوگوں پر مشتمل ہے اور وہ دریائے راوی کا ایک کنارہ اور وہ مقامی لوگوں پر اس کا دار و مدار ہے. گوجرا میں اس NA 111 میں میجورٹی میں ہے وہ جٹ برادری اور ارائی برادری ہے جبکہ گجر اور راجپوت بھی ہے ان کا بھی. جبکہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں زیادہ تر ارائی برادری وہاں پہ رہائش پذیر ہے. جب ہم کمالیہ اور پیر محل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ مقامی لوگ جن میں فتیانہ وٹو گادی بلوچ کھرل اور جب آگے سندیلے والی کی طرف جاتے ہیں تو سادات پر مشتمل یہ کانسٹیچوئنسی ہے. 2018 کے جب الیکشن کے نتائج ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس میں NA 111 گوجرا جو کہ اب موجودہ اس کی ڈیلیمیٹیشن 2022 کے بعد اب اس کا نمبر NA 105 ہے. تو یہاں سے خالد جوید وڑیچ جو جن کا تعلق PMLN سے تھا PMLN سے ہے وہ 1,10,500 سے زائد ووٹ لے کر منتخب ہوئے تھے. جبکہ دوسرے نمبر پہ اسامہ حمزہ جن کا تعلق PTI سے تھا انہوں نے کوئی 85,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے. جبکہ تیسرے نمبر پہ اس حلقے میں امجد وڑیچ جو کہ پاکستان نیشنل مسلم لیگ کی طرف سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور کوئی 34,800 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے. آگے جب ہم ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جنید انور PMLN کی طرف سے وہ 1,25,000 ووٹ لے کر MLA منتخب ہوئے تھے. جبکہ دوسرے نمبر پہ وہاں پہ چودھری محمد اشفاق جن کا تعلق PTI سے تھا انہوں نے 1,21,000 ووٹ حاصل کیے تھے. آگے جب ہم کمالیہ اور پیر محل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ریاض فتیانہ صاحب جو PTI کے پلیٹ فارم سے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا 1,29,500 ووٹ سے زائد ووٹ لے کر MLA منتخب ہوئے تھے. جبکہ دوسرے نمبر پہ اسد الرحمان صاحب جنہوں نے 1,06,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے. اور یہاں پہ جو کہنے کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنے مقامی نمائندوں کو ترجیح دیتے ہیں. جبکہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ارائی برادری کا پلڑا بھاری ہے اور گوجرا میں جو جٹ برادری کی طرف سے امیدوار ہو اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. اگر ارائی برادری سے ہو تو وہاں پہ بھی ارائیوں کی بھی کافی تعداد ہے. جب ساتھ میں گجر اور راجپوت وہ ساتھ شامل ہوتے ہیں تو پھر اس کے مطابق بہتر رزلٹ سامنے آ جاتے ہیں. جو ہمارا ریپبلک پالیسی کا سروے ہے یہ زیادہ پاپولر ووٹ پہ بیس کر رہا ہے. تو پاپولر ووٹ جو ہے اس کی ہم نے زیادہ جو کیا ہے کہ یوتھ کو ہم نے فوکس کیا ہے جس میں 18
برس سے لے کے 35 برس تک کی عمر کے جو ووٹرز ہیں، اور ان سے رابطہ کرنے کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز میں میل اور فیمیل سٹوڈنٹس، ان سے رابطہ، پھر پلے گراؤنڈز میں جو یوتھ ہے ان سے، اس کے علاوہ جو کاروباری علاقہ جات ہے وہاں پہ دکاندار، ٹریڈرز، ان سے ان کی رائے معلوم کی گئی. تو اس کو سامنے رکھ کے یہاں پہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جو پاپولر ووٹ ہے وہ اس وقت کوئی 56% جو ہے وہ اپنی وابستگی پی ٹی آئی سے ظاہر کر رہے ہیں، اور اسی طرح 28% جو ہے وہ پی ایم ایل این سے اپنی وابستگی ظاہر کر رہے ہیں، جبکہ 16% میں ادرس شامل ہیں جس میں ٹی ایل پی بھی ہے اور جماعت اسلامی بھی، اور جہاں جہاں کوئی پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہے. تو 16% ادرس میں یہاں پہ پاپولر ووٹ جو ہے وہ ہم اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. ٹوبہ ڈسٹرکٹ چونکہ بیسیکلی ایک زراعت سے منسلک لوگوں کا ایک ضلع ہے، وہاں پہ ٹریڈیشنل ووٹ جو ہے وہ بھی کہہ لیں کہ زیادہ تعداد میں اس کی موجودگی بھی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ 50%، 56 اگر پاپولر ووٹ ہے تو ریمیننگ 44% جو ہے وہ ٹریڈیشنل ووٹ ہے. اب یہ ایک اس وقت کے جو سروے نتائج ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب جب پارٹیاں اپنے کینڈیڈیٹس نامزد کریں گی تو اس وقت ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے آپ لوگوں کو اس کا سروے بتانے میں. ہمارے سروے سے ہرگز کوئی اوپینین میکنگ نہیں ہے، یہ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے ہم اس کی بیس پہ جو معلومات ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب جو الیکشن ہے اس کی آپ یعنی کہہ لیں کہ 4 سٹیجز سے گزر کے تو پھر اس کا رزلٹ حاصل ہوتا ہے. نمبر 1 پہ اس کانسٹیچوئنسی یا اس حلقے میں پارٹی کی کیا پوزیشن ہے. نمبر 2 پہ کہ پارٹی کینڈیڈیٹ کس کو دیتی ہے، کہ اس کینڈیڈیٹ کی شہرت کیسی ہے، آیا وہ اپنے پارٹی لیڈر اور جو پارٹی کا منشور ہے کیا اس کو لوگوں تک کنوے کر پا رہا ہے اور کیا وہ خود اس پہ پورا اتر رہا ہے. نمبر 3 پہ الیکشن مہم وہ کس طریقے سے کنڈکٹ کرتا ہے. گو کہ اس وقت یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا کے تھرو بھی جو اس کے ٹولز ہیں ان کو استعمال کر کے بھی وہ ووٹر سے انٹریکٹ کرے. باقی وہ گاؤں جا کے جتنی برادری ہے ان سے مل کے جتنا ووٹرز کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا تو ظاہر ہے اس حساب سے بہتر نتائج جائیں گے. تو نمبر 4 پہ یہ ہے کہ پولنگ ڈے کی مینجمنٹ. تو پولنگ ڈے کی مینجمنٹ بھی بڑی اہم ہے. اس سلسلے میں جو پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو الیکشن ایکٹ 2017، الیکشن رولز 2017 اور الیکشن سے منسلک جو 66 فارمز ہیں اس سے آگاہی ہونی ضروری ہے. اور پھر کینڈیڈیٹ کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ پولنگ سٹیشنز پہ جو ان کے پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو ان فارمز کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ وہ اس پہ دستخط شدہ فارمز پہ وہ نتائج لے کے ساتھ آئیں اور اینڈ تک، کاؤنٹنگ تک اور ریزلٹ کمپائل ہونے تک وہ وہاں پہ موجود رہیں اور اس پہ اپنے کینڈیڈیٹ کو بھی آگاہ کرتے رہیں تاکہ اور پولنگ ڈے پہ وہ ووٹرز کو آئیڈینٹیفائی بھی کریں تاکہ کوئی بوگس ووٹ کاسٹ نہ ہو سکے. تو یہ چاروں اگر سٹیجز آسان طریقے سے کی جائیں تو اس کے بہتر نتائج آ سکتے ہیں. ابھی چونکہ یہ ابتدائی معلومات ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، تو جیسے ہی الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہوتا ہے پارٹیاں اپنے امیدوار نامزد کر دیتی ہیں، ان کو سامنے رکھ کے کہ کس حلقے میں کس برادری کا امیدوار ہے، اس کو برادری کی کتنی سپورٹ ہے، پاپولر ووٹ کی کتنی سپورٹ ہے، ٹریڈیشنل ووٹ کو کس طرح اٹریکٹ کر رہا ہے اور اس ووٹ حاصل کر سکے گا، تو اس سے اس کے بہتر نتائج جو ہے وہ سامنے آئیں گے. سر دست اگر پاپولر ووٹ جس کو بیس کر کے ہم نے سروے کیا ہے اس کو مد نظر رکھیں تو ضلع میں چونکہ 56% پاپولر ووٹ اپنی وابستگی پی ٹی آئی سے ظاہر کر رہا ہے تو اس کو بیس بنا کے اس کو سامنے رکھ کے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک کے جو حالات ہے، جو نتائج ہے جو سروے کے، اس کے مطابق اس ضلع میں پی ٹی آئی کی پوزیشن بہتر نظر آ رہی ہے.
میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ.